السلام علیکم دوستوں، میں محمد عثمان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ محبت کی شادیاں عام طور پر چند ڈیٹس، کچھ فلموں اور تھوڑے بہت تحفے تحائف کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لڑکیاں اور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہماری باقی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں، لیکن فلموں میں کبھی شادی کے بعد کی کہانی دکھائی ہی نہیں جاتی ہے۔ اس سے فلم فلاپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے گوٹھ گاؤں اور کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ آپ ہمارے جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی نسل کی سچی محبت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ 2017 میں 50,000 خلا کے کیسز آئے، جن میں سے 30,000 لو میرجز تھیں۔ آپ حیران ہوں گے، صرف گوجرانوالہ شہر میں 2005 سے 2008 تک طلاق کے 75,000 مقدمات درج ہوئے۔ آپ کراچی کی مثال لے لیں، جہاں 2010 میں طلاق کے 40,410 کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ 2015 میں صرف خلا کے 13,433 سے زیادہ کیسز نپٹائے گئے۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری بھی ہے۔ کم ہو یا زیادہ، ملے یا نہ ملے، یا کبھی کم ملے پھر بھی ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں۔ سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور فیس بک سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھیں یا ناراض ہوتی تھیں تو ان کے پاس اماں ابا اور دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر شام میں گھر آتا، بیوی کو ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا، کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا اور کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا، اور اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایات رفع ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں۔ یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا اور ادھر فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا نتیجہ خودکشیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خوددارا اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپوں سے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رکھیں، آپ کے والد کی زندگی 50-60 سال اس دشت کی سیاہی میں گزر چکے ہیں، اور آپ کے شوہر نے بھی اس دشت میں قدم رکھا ہے۔ آپ کو سب ملے گا، اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا۔ اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیں، سکون اور اطمینان ضرور ملے گا۔ بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔ زندگی میں معافی کو عادت بنا لیں۔ خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالیں۔ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میک اپ، لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسا نہ کریں۔ جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں، کبھی تحفے تحائف دے کر بھی کیا کریں۔ یاد رکھیں، مرد کی گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاست کی بہتری کے بجائے ہر وقت سربراہ سے بغاوت پر آمادہ رہیں گے تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے، اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت۔ ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے، جو کہ ایک مثالی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے۔ آج عورت کے پھٹے کپڑے سے اس کی غربت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ جسم دیکھنے کی سوچ ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے یا آج کے جدید و ترقی یافتہ معاشرے نے؟ آج اگر ایک پاؤ گوشت لیں تو شاپنگ بیگ میں بند کر کے لیے جاتے ہیں، اور 50 کلو کی عورت بغیر پردے کے بازاروں میں گھومتی ہے۔ کیا یہی ہے آج کا جدید معاشرہ کہ کھانا تو پاکیزہ ہو اور پکانے والی چاہے جیسی بھی ہو؟ جدید معاشرے کا عجیب فلسفہ، لوگ اپنی گاڑیوں کو تو ڈھانپ کر رکھتے ہیں تاکہ انہیں دھول مٹی سے بچا سکیں، مگر اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے دیتے ہیں، چاہے ان پر کتنی ہی گندی نظریں کیوں نہ پڑیں۔ دور جدید کی جاہلیت عورت کی تصاویر استعمال کر کے
چھوٹی بڑی تمام کمپنیاں اپنی تجارت کو فروغ دیتی ہیں، یہاں تک کہ شیونگ کریم میں بھی اس کی تصاویر ہوتی ہیں۔ فرانس و امریکہ میں جسم فروشی کا شمار نفع بخش تجارت کے زمرے میں آتا ہے۔ ان لوگوں نے اسلامی ممالک میں بھی ڈورے ڈال لیے ہیں، مسلمان عورت کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمان عورت تہذیب جدید کے نام پر بے پردہ پھرنے لگی ہے۔ ماسٹر پلان کے ذریعے نئی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ غور کیجیے، ہر اشتہار میں لڑکا لڑکی کے عشق کی کہانی ملے گی۔ ذرا سوچیے، 7 اپ کے اشتہار میں محبت کا کیا کام؟ ترنگ چائے کے اشتہار میں گلے لگنے اور ناچنے کا کیا کام؟ موبائل کے اشتہار میں لڑکے لڑکیوں کی محبت کا کیا کام؟ دیکھیے، آج کوئی نوجوان اس فحاشی سے بچ نہیں پایا۔ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی شیطان کی پیروی کریں، فحاشی کریں، موج کریں۔ آج عورت خود اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ جو بھی پردے کی بات کرے اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آتی ہے، جبکہ 1 روپے کی ٹافیوں، جوتوں، حتیٰ کہ مردوں کی شیو کرنے کے سامان تک کے ساتھ بکنے پر کوئی احتجاج نہیں کرتی، بلکہ اسے روشن خیالی کی علامت سمجھتی ہے۔ لمحہ شرمندگی تو یہ ہے، آج ہر بکنے والی چیز کے ساتھ عورت کی حیا اور مرد کی غیرت بھی بک رہی ہے۔ نام نہاد پردہ صرف فیشن کے لیے ہے۔ برقع اتنا دلکش و دل فریب ہے کہ اس کے اوپر ایک اور برقع اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اس سوچ نے آدھی قوم کو بے پردہ کر دیا ہے۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردہ کرنے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو معاشرے میں عزت و احترام کی تلاش ہے۔ انہی باتوں پہ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر لکھا ہے: بے پردہ نظر آئیں کل چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ پردہ عورتوں کے چہرے پر ہوتا ہے، اگر چہرے پر نہیں تو سمجھ لیجئے کہ عقل پہ پڑا ہوا ہے۔ اگر جسم کی نمائش کرنا ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے تو پھر جانور انسانوں سے بہت زیادہ ماڈرن اور ترقی یافتہ ہیں۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دیکھ کر اگنور کرنا ہے یا پھر عمل کرنا ہے، آپ کی مرضی۔ لیکن اگر میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو اس میں سچائی دکھے تو پلیز اسے آگے شیئر کریں۔ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔